اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون عن النبأ العظیم صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 30ویں پارے کی پہلی سورت سورہ نبا۔ اس مبارک صورت میں قیامت کے وقوع کی خبر جو خبر عظیم ہے دی گئی کہ قیامت یقینی آئے گی۔ کاش کہ انسان توجہ سے اس خبر عظیم کو سنے اور اس کی تیاری کرنے میں لگ جائے، چونکہ اس عظیم خبر جو ہے جس سے آگاہ کیا جا رہا ہے وہ اس عظیم ذات کی طرف سے ہے جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور لازمی ہے بنانے سے زیادہ آسان تو ان چیزوں کا توڑ پھوڑ ڈالنا ہے، پھر شک کس بات کا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اللہ کے سامنے ہر انسان کو اپنی دنیا کی پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ اپنے اعمال کے لحاظ سے دائمی عیش اور یا دائمی مصیبت میں سے کسی ایک سے اسے واسطہ پڑنا ہے۔ یہ سچی اور یقینی بات انسان کو اس لیے بتا دی کہ وہ آج اپنی دنیوی زندگی میں ایسا انتظام کر لے کہ کل قیامت میں اسے پریشانی اور پشیمانی نہ ہو۔ یہاں عمل کی مہلت اور اختیار کی آزادی اس لیے دی گئی ہے کہ انسان اگر چاہے تو کل قیامت کے لیے اپنا انتظام کر لے، آخرت کے لیے سرمایہ جمع کر لے، اور چاہے تو اس مہلت کو یوں ہی غلط اور بیکار کاموں میں گنوا دے، لیکن جب یہ عمل کی مہلت ختم ہو جائے گی پھر پچھتانے سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے کل پیش آنے والے خطرے سے آج اچھی طرح آگاہ کر دیا۔ اس نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مکمل انتظام کر دیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ خدا کا فرما بردار بندہ بنے، اس خدا کا جس نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، جو اپنی فرما برداری کے صلے میں وہ کچھ آخرت میں دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں۔ اور یہ اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت نتیجے کا مقام ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، آخرت ہمیشگی کا گھر ہے۔ ساری چیزیں فانی اور محتاج ہیں۔ رب العالمین کی ذات غنی اور باقی ہے۔ فرمایا اب جس کا جی چاہے وہ اپنے حقیقی خدائے بزرگ و برتر کے پاس اپنا اچھا ٹھکانہ بنا لے، ورنہ پھر پچھتانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس یوم قیامت میں سخت پشیمانی اور پریشانی میں وہ لوگ جو یہاں پر نعوذ باللہ کوئی توجہ نہیں دیتے، وہ کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش میں دنیا میں انسان بنا کر پیدا نہ کیا جاتا، اس امتحان میں نہ ڈالا جاتا، مگر اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہ دے گا۔ اللہ تعالی ہماری آنکھیں آخرت کی طرف سے کھول دے، آخرت کا سچا فکر ہمیں نصیب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ اس مبارک صورت کے ابتدائی لفظ نازعات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں۔ اس مبارک صورت کا بھی مضمون آخرت اور قیامت پر مبنی ہے، چونکہ انسان کی تمام بڑی بڑی خرابیوں کی جڑ آخرت کا انکار یا اس سے غفلت ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید کی دعوت کا ایک بڑا حصہ آخرت کے ثبوت میں اور قیامت کے مناظر اور حالات بیان فرما کر انسان کو
یہ باور کروایا گیا کہ یہ زندگی مختصر زندگی ہے اور اس زندگی کی مہلت کی قدر کرتے ہوئے آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنا اور ایسا سرمایہ جمع کرنا کہ کل ندامت و پشیمانی نہ ہو، اور اس دن کے عذاب سے بچنے کی آج اس دنیا میں ہی اور اس زندگی میں فکر کرنا۔ لیکن علیاذ باللہ انسان کی بڑی بدبختی ہے، وہ قیامت اور آخرت کی طرف سے غفلت کے اندر ہے اور اس آنے والی زندگی کا قولاً اور عملاً انکار کرتا ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے جزا اور سزا کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ سمجھنا چاہیے دنیا میں جو بھی آیا ہے ایک دن اسے یہاں سے جانا ہے، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے، موت ہی سے آخرت کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ مومن کی روح بدن سے آسانی کے ساتھ نکال لی جاتی ہے، کافر اور مشرک نافرمانوں کی روح بڑی سختی کے ساتھ کھینچی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت وہ آنا ہے جب یہ دنیا جو اس میں ہے سب فنا کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوگا تمام اولین آخرین سارے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، میدان محشر میں جزا سزا کے فیصلے کے لیے جمع کیے جائیں گے۔ اس دن اس شخص کی بڑی شامت آئے گی جس نے دنیا میں اللہ کی باتوں کو نہ مانا، اس کے رسولوں کی بات نہ سنی، رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کی، دنیا کے لذات و خواہشات میں ایسا اندھا ہو گیا کہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرمایا اما من خاف مقام ربہ، جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار اور مطیع بندے بن کر رہے، آخرت کی سزا سے ڈرتے ہوئے دنیا میں نافرمانی سے بچتے رہے، اپنے نفس کی بیجا خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، ان کا ٹھکانہ آخرت میں جنت ہوگا۔ ہر طرح کے راحت و آرام، طرح طرح کی نعمتیں انہیں ملیں گی۔ گویا کہ سمجھایا گیا کہ انسان کو مرنا ضرور ہے، اس کے بعد اعمال صالح والوں کو لیے جنت اور برے اعمال والوں کے لیے دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا اگر یہی انسان دنیا میں خدا کے خوف کے ساتھ رہا اور خواہشات نفس سے بچ گیا، اس کو آخرت کی کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی، ورنہ عذاب علیم میں گرفتار رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ عبس مکی صورت ہے اور موجودہ قرآن مجید کے ترتیب کے اعتبار سے اس کا شمار 80 نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 24 یعنی 23 صورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھی۔ اس مبارک صورت کے شان نزول میں ایک عجیب قصہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ایک دن مسجد حرام میں قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، امیہ، ان کو اسلام کی خوبیاں، کفر و شرک اور بت پرستی کی برائی سمجھانے میں انتہائی مشغول تھے۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران تشریف لائے اور آقا علیہ السلام کی توجہ اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے کچھ آیتوں کی تفسیر پوچھی۔ تو آقا علیہ السلام چونکہ یہ تو صحابی تھے
اور آگے جو قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو بہت سے لوگ جن کے لیے یہ رکاوٹ ہیں وہ ماشاءاللہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یہ تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے مسلمان ہیں اور مسائل تفسیر پوچھ رہے ہیں، وہ بعد میں بتا دوں گا۔ تو بہرحال اس وقت آقا علیہ السلام نے اس کو ناگوار پیغمبر علیہ السلام کو گزرا تو اس پر یہ مبارک صورت اتری، عبس، اور تفسیر بھی یہی، یعنی چہرے کے تہور بدلنا۔ تو پھر فرمایا گیا اس کے بعد کہ جو طالب حق ہے اور حاضر خدمت ہوا ہے، دین کو اخلاص کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے، پہلے اس کی طرف توجہ کی جائے، اور ان متکبر و مغرور اشخاص جو بدبخت اپنی غرور اور نعوذ باللہ تکبر میں حق کی پرواہی نہیں کر رہے، فرما رہے ہیں ان کی طرف کوئی ضرورت نہیں توجہ کرنے کی اور انہماک کی کہ سچے طالب کو ترجیح دی جائے۔ پھر قرآن کریم کی بزرگی بڑائی بیان فرمائی گئی، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے لیے اتاری ہے۔ چاہیے یہ کہ اس کی طرف پوری توجہ دی جائے، نہ کہ غرور میں آ کر اس کے احکام ماننے سے انکار کرے۔ پھر اس مغرور انسان کے غرور کو ختم کرنے کے لیے یہ بتایا کہ انسان ایک نہایتی حقیر چیز یعنی منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو وہ بغیر دھوئے ہوئے پاک ہی نہیں ہوتا۔ انسان کی اصلیت اور حقیقت سمجھائی گئی، اسے غرور و تکبر کہاں زیبا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا انسان کی یہ کتنی بڑی خسیس حرکت ہے کہ اس قدر محتاج اور بے بس ہو کر پھر بھی اپنے منعم حقیقی کا ناشاکرہ اور احسان فراموش بن رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی چند ظاہری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو دنیا میں ہر انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ہی ناممکن ہے تاکہ یہ ایمان اور اطاعت کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو ناشکری کر رہا ہے، جب قیامت برپا ہوگی اس وقت اس کو ساری ناشکری کا مزہ معلوم ہو جائے گا۔ اس دن تو یہ حال ہوگا کہ نفسی نفسی پڑی ہوگی، خواہ کتنا ہی دنیا میں طاقتور اور مالدار کیوں نہ ہو، اور اس کا کوئی رشتہ دار قریب تر کیوں نہ ہو، لیکن کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہوگا۔ سب کو اپنا اپنا فکر پڑا ہوا ہوگا، ماں باپ، بیوی، حتیٰ کہ اولاد، بہرحال سب سے آنکھیں پھیر لے گا۔ فرما رہے اس دن صحیح رفیق اگر ہو تو وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہی ہوں گے۔ ایماندار اپنے اعمال صالحہ اور نیکیوں کے باعث کامیاب و بامراد ہو کر حشاش بشاش ہوں گے۔ فاسق، فاجر، کافر، منکر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں پر کدورت اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت الى آخر السورة۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس مبارک سورت کا نام سورہ تکویر ہے، یعنی سورج کو اس دن لپیٹ لیا جائے گا، بے نور ہو جائے گا۔ اس مبارک سورت کی تفسیر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آقا علیہ السلام سے میں نے پوچھا، آقا علیہ السلام آپ پر اس قدر بڑھاپے کے آثار کیوں ظاہر ہو گئے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان 5 سورتوں نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ اما یتساءلون،
سورہ اذا الشمس کورت۔ چونکہ ان صورتوں میں عذاب الہی دنیا میں گزشتہ امتوں پر انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی وجہ سے نازل ہوا، مجھے ڈر اپنی امت کا ہے۔ اس مبارک صورت کا مرکزی مضمون آخرت پر ایمان لانا، اور یہ مبارک صورت ویسے موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو 81 نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 32 نمبر پر ہے۔ اس مبارک صورت میں قیامت کے حالات و مناظر انتہائی مؤثر انداز میں بیان فرما کر انسانوں کو غفلت کی نیند سے چونکا دیا گیا کہ بھئی اس دنیا کی زندگی یہ فانی ہے، یہ دنیا کا سارا کارخانہ ایک دن سب درہم برہم ہو کر فنا ہونے والا ہے، یہ کائنات کا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا، خدائی عدالت میں سب کو حاضر کیا جائے گا، جبکہ انسانوں کے دنیا کے تمام اعمال اور افعال کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اس کے نتیجے میں انسانوں کا 2 حصوں میں بٹ جانا، ایک وہ جن کے لیے جنت، دوسرے وہ جن کے لیے جہنم۔ پھر آگے کفار و منکرین جو قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے قرآن مجید نعوذ باللہ کے متعلق عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، ان کو قسمیہ کلام کے ساتھ سمجھایا گیا کہ تم سے جو یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ عین حقیقت کے مطابق ہے، ان باتوں میں سے کسی میں جنون کو اور شیطان کے اثر کو دخل نہیں، یہ سب باتیں 2 جہاں کے مالک کی طرف سے ہیں، بالکل سچ ہیں۔ جو اس کی ہدایت پر چلے گا اسے آخرت میں جنت ملے گی، جو اسے نہ مانے گا اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، جو سیدھی راہ چلنا چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت الى آخر السورہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ مبارک صورت بھی مکی ہے اور موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو 82 نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 31 نمبر پر ہے۔ اس مبارک صورت میں بھی وہی قیامت کے حالات کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے گویا انسان اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اسلام کے اندر قیامت و آخرت کا تذکرہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے بہت سی صورتوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ انسان اچھی طرح سمجھ لے کہ ایک دن آئے گا کہ دنیا کا یہ سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا۔ اس دن انسان نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا، اچھے برے اعمال سب اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اس کی جزا اور سزا اس کو ملے گی۔ اور اس دنیا کی زندگی کا حساب کتاب، جزا سزا کا یقین اگر خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں موجود نہ ہو تو انسان اس دنیا کی لذات و عیش و آرام کا ایسا فریفتہ ہو جائے کہ اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے منعم حقیقی کو بھول جاتا ہے، بلکہ نعوذ باللہ اس کا نافرمان اور باغی بن جائے گا۔ فرمایا ساری توجہ دنیا کی ضرورتوں پر شتر بے مہار ہو کر آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوتا، لیکن اسے سمجھایا گیا کہ بھئی یہ دن جس دن ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں جو کچھ تم نے کیا تھا اس کا کیا انجام ہے، اور انسان کی غفلت پر تنبیہ کی گئی کہ آپ دنیا میں خود بخود نہیں آئے، بلکہ آپ کو ایک عظیم ذات نے پیدا کیا، وہی اسی کی پرورش کرتا ہے، اسی کے فرشتے اس کے پاس ہر وقت موجود رہتے ہیں، کرامن کاتبین، جو اس کے زندگی کے ہر قول و فعل کا ایک تفصیلی ریکارڈ تیار کر رہے ہوتے ہیں۔
جو قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ اس کے اعمال نامے ایمان اور اعمال صالحہ اگر موجود ہیں تو اس کو نیکوں میں شمار کیا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا، ہمیشہ آرام اور آسائش کے ساتھ رہے گا۔ اور جو نعوذ باللہ ایمان اور اعمال صالحہ سے خالی اپنے رب کی نافرمانی میں اور سرکشی میں زندگی گزار دی، وہ بدکار ہوں گے۔ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، وہ وہاں پر ہمیشہ طرح طرح کے عذاب بھگتتے رہیں گے۔ اس وقت ہر ایک کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا، وہاں صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس مبارک سورت کا نام مطففین، ابتدا میں ہی ویل للمطففین یعنی بڑی خرابی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس مبارک سورت کی جو موجودہ ترتیب میں تو 83 نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 41 نمبر پر ہے۔ سورت کی ابتدا مدینہ طیبہ کے اندر جو لوگوں کے لین دین کے معاملات اور تول میں کمی کوتاہی یا مکہ المکرمہ کے لوگوں میں بھی تھی، تو اس کو شد و مد کے ساتھ رد کر کے سمجھایا گیا کہ حقوق العباد جو ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی بعض پرس ہوگی، اور جو لوگ حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں ان کے لیے بھی سخت سزا ہے۔ ایسے لوگوں کو متنبہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ایک دن دوبارہ سب کو زندہ کر کے خدا کی دربار میں سب باتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ جو انسان کر رہا ہے فرشتے برابر لکھ رہے ہیں، جب وہ مر جائیں گے تو نیک لوگوں کے اعمال کو علیین کے اندر اور بدکاروں کے اعمال کو سجین کے اندر رکھا جائے گا۔ پھر نیک لوگوں کے لیے جو نعمتیں جن سے نوازا جائے گا ان کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرما کر انسان کے سامنے دونوں رخ واضح کر دیے گئے۔ اب فیصلہ کرنا ہے کہ تصویر کے کس رخ پر اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ فرمایا پھر آخر میں منکرین کی اس روش کا تذکرہ جنہوں نے مومنوں کا مذاق اڑایا، انہیں بتایا جائے گا کہ وقت آنے والا ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ احمق اور بے وقوف کون ہے جس پر ہنسی اڑائی جائے۔ پھر آخرت کے انجام کو انتہائی مؤثر الفاظ میں سامنے رکھ کر واضح کر دیا گیا۔